اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشہ کمال کی 27ویں نشست کے ساتھ گوشہ نشین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تعلیم اور صحت کے دو شعبوں کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں یہ لوٹ مار کا سب سے بڑا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ صحت پر پچھلی دو نشستوں میں گفتگو ہو چکی ہے۔ آج تعلیم کے سلسلے میں ایک بار پھر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ایک بڑے اچھے دوست، بچپن کے اسکول کے ساتھی پیار علی نورانی، جو آج کل 50 سال سے یا اس سے زیادہ مدت سے امریکہ میں مقیم ہیں اور بچوں کے بہت اچھے نیورو سرجن ہیں، کئی ڈگریاں ان کے پاس، بہت قابل آدمی ہیں۔ انہوں نے مجھے توجہ دلائی ہے کہ اگر تعلیمی نظام پر اگر گفتگو کرنی ہے تو کیوں نہ اپنے اسکول میمن انجمن ہائی اسکول حیدرآباد کا ذکر کیا جائے، جو اپنے دور کا ایک مثالی ادارہ تھا۔ حیدرآباد سندھ میں تعلیم کے یعنی مدرسے کی حد تک، اسکول کی حد تک تعلیم کے 3 اسکول بہت مشہور تھے۔ ایک غلام حسین ہدایت اللہ ہائی اسکول جو پکا قلعہ کے پیچھے واقع تھا اور شاید اب بھی ہے، دوسرا میمن انجمن ہائی اسکول جو سرے گھاٹ پر ہے، اور تیسرا سول اسپتال کے سامنے نور محمد ہائی اسکول۔ یہ 3 اسکول حیدرآباد میں تعلیم کے اعلیٰ معیار کے لیے مشہور تھے۔ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں غلام حسین ہدایت اللہ ہائی اسکول میں 1 سال پڑھ کر بعد میں میمن انجمن ہائی اسکول میں آیا۔ غلام حسین ہدایت اللہ ہائی اسکول کا معیار اتنا بلند تھا تعلیم کا کہ بہت کم مثالیں پاکستان میں ایسی ملیں گی۔ اس زمانے میں سندھ میں اور خاص طور سے حیدرآباد میں تعلیم کا معیار ہمیشہ اونچا تھا۔ کراچی بعد میں مشہور ہوا اور سندھ اور حیدرآباد کے علاقے پھر نقل کے لیے اور بے ایمانیوں کے لیے مشہور ہو گئے، لیکن ہمارے دور میں یہ مثالی تھا شہر تعلیم کے لحاظ سے۔ بہترین تعلیمی ادارے ہوتے تھے۔ یونیورسٹی آف سندھ جو تھی اس کا معیار کراچی یونیورسٹی کے معیار سے بہت بلند تھا۔ انگریزی معیار تعلیم تھا، اردو وہاں نہیں تھی، تو اس لیے بھی زیادہ مقبول تھا یہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان 3 اسکولوں میں سے غلام حسین ہدایت اللہ اسکول میں مجھے میرے ایک عزیز نے داخل کرایا تھا 1st اسٹینڈرڈ میں۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں سندھ کا جو تعلیم کا نظام تھا اس میں 4 کلاسوں تک تو پرائمری اسکول ہوتا تھا، اس کے بعد سیکنڈری اسکول جو کہلاتا تھا یا ہائی اسکول وہ 1st اسٹینڈرڈ سے شروع ہوتا تھا اور 7th اسٹینڈرڈ تک، یعنی 7 کلاسیں ہائی اسکول کی ہوتی تھی اور 4 پرائمری اسکول کی۔ اس طرح 11 کلاسوں کے بعد ہم میٹرک کا امتحان دینے کے قابل ہوتے تھے، اور امتحان کوئی بورڈ وغیرہ نہیں لیتا تھا بلکہ سندھ یونیورسٹی لیتی تھی۔ اب آپ اندازہ کیے کہ یونیورسٹی اگر امتحان لے گی تو کتنی کڑی اس کی شرائط ہوتی ہوں گی اور کتنا کڑا معیار ہوتا ہوگا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ان تمام مراحل سے بخیر خوبی گزر کر میٹرک بڑے اچھے نمبروں سے پاس کر کے اس کے بعد کراچی آیا تھا۔ اب میں بات کر رہا ہوں غلام حسین ہدایت اللہ اسکول کی۔ اس کے معیار کے علاوہ ہم نصابی سرگرمیاں، جسے لوگ غلطی سے غیر نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں، یہ نصاب کے ساتھ اس سے منسلک سرگرمیاں ہوتی ہیں جو نصاب تو کتابی اور اس صورت میں تحریری صورت میں ہوتا ہے، عملی صورت میں جو سرگرمیاں ہوتی تھیں اس کو لوگ پہلے غیر نصابی سرگرمیاں کہتے تھے، لیکن بعد میں عقل آئی تو اسے ہم نصابی سرگرمیاں کہنے لگے، کیونکہ یہ نصاب کے ساتھ ہوتی ہیں، ان سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو غلام حسین ہدایت اللہ اسکول میں رہتے ہوئے مجھے ایک ڈرامہ محمد بن قاسم جو اسٹیج پر پیش کیا گیا تھا وہ آج تک یاد ہے، زندگی بھر میں اس کو نہیں بھولوں گا۔ اتنا معیاری ڈرامہ اس دور میں، یہ 1952 کی بات بتا رہا ہوں میں تقریباً، اس دور میں اتنا معیاری ڈرامہ، اتنے اعلیٰ لباس اس زمانے کے ہندوؤں کے، مسلمانوں کے، راجہ داہر اور محمد بن قاسم، اور ایک کمال یہ تھا کہ محمد بن قاسم کی فوجیں جو دکھائی ہیں ان کا لباس بالکل اس دور کے عرب فوجیوں جیسا تھا، اور اتنی بڑی فوج نظر آ رہی تھی۔ وہ ٹیکنیک تھی، یہ ایک پردہ تھا بیچ میں اور فوج مارچ کرتی ہوئی جا رہی ہے پردے کے پیچھے سے اور پھر واپس آ رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ بڑی لمبی فوج ہے۔
تو یہ ٹیکنیک جو استعمال کی تھی وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ تو وہ ڈرامہ تو حیدرآباد سندھ میں اتنا مشہور ہوا کہ برسوں تک لوگوں کو، اور خاص طور سے جس نوجوان نے محمد بن قاسم کا کردار ادا کیا تھا وہ بے مثال کردار تھا۔ تو خیر اب آتا ہوں میں غلام حسین ہدایت اللہ ہائی اسکول سے میمن انجمن ہائی اسکول کی طرف، جہاں مجھے سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں داخلہ دلایا گیا۔ یہ غالباً 52-53 کی بات تھی۔ تو سیکنڈ اسٹینڈرڈ میمن انجمن ہائی اسکول یہ میمنوں کی کمیونٹی کا ایک اسکول تھا، لیکن دو باتیں اس کی بڑی اہم، ایک تو یہ کہ فیس بہت کم تھی، اور دوسری یہ کہ معیار تعلیم شاید غلام حسین ہدایت اللہ ہائی اسکول سے اچھا نہ صحیح تو اس سے کم بھی نہیں تھا۔ بہت اعلیٰ معیار کا یہ تعلیمی ادارہ تھا، اور ایسے قابل اور مخلص اور محنتی اساتذہ اس کے اندر تھے۔ میں جب وہاں گیا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس اسکول میں تقریباً 6 سال گزار کر، یعنی 7th اسٹینڈرڈ تک، میٹرک تک میں وہاں زیر تعلیم رہا۔ بہت دوستیاں ہوئی لوگوں سے۔ اس زمانے میں نہ نسل کا، نہ فرقے کا، نہ علاقے کا کوئی تعصب نہیں تھا، سب مل جل کر بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ تو یہ پیار علی نورانی جن کا میں نے ذکر کیا میرے دوست تھے، اور اس وقت بہت بڑے ڈاکٹر ہیں امریکہ میں، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں لیکن اب بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو یہ آغا خانی تھے۔ تو آغا خانی شیعہ سنی بریلوی کوئی مسئلہ سرے سے نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اس زمانے میں آغا خان سوم، جسے ہم لوگ سویم کہتے ہیں، سوم آغا خان سویم حیدرآباد آئے تھے، اور پلیٹینم جوبلی ہوئی تھی ان کی۔ تو وہ پورے شہر میں جو رونق تھی اس زمانے میں وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ اور آغا خان سوم کا ایک واقعہ میں بتا سکتا ہوں جو بہت ہمارے لیے مثال ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا، اور مسلم لیگ کے شاید پہلے صدر بھی رہے یہ۔ تو انہوں نے پاکستان بننے کے بعد جب زبان کا مسئلہ آیا تو مشرقی پاکستان ظاہر ہے بڑا صوبہ تھا، اور مغربی پاکستان کے 4 صوبے، اس کی آبادی سے ان چاروں صوبوں کی آبادی کم تھی۔ تو بنگلہ اور اردو زبان کا مسئلہ آیا۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ علامہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کو کہا گیا کہ صاحب آپ 2 بڑے صوبے ہیں، یہ بڑے علاقے ہیں پاکستان کے، مشرقی اور مغربی پاکستان، اور آبادی بنگالیوں کی زیادہ ہے، اس لیے بنگلہ اور اردو 2 زبانوں کو قومی زبان بنایا جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، پاکستان بنا ہے اسلام اور اردو کی بنیاد پر، تو میں ایک بنیاد کو ختم نہیں کر سکتا، اردو ہی قومی زبان رہے گی۔ قائد اعظم جیسی شخصیت، ان کے سامنے کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا، سب نے اس کو تسلیم کر لیا۔ لیکن اس زمانے میں مجھے معلوم ہوا کہ آغا خان سوم جو پاکستان کی تحریک میں حصہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ زبان کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا، ان کے قریبی ساتھی تھے وہ، تو کہا کہ یہ زبان کا جھگڑا ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے اگر آپ عربی کو پاکستان کی سرکاری زبان بنا دیں۔ ہمارے یہاں مسلمان قرآن سے تو واقف ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں، تھوڑی سی محنت ہوگی، عربی اگر سرکاری زبان ہو گئی تو قرآن اور سنت اور اسلامی تعلیمات سے ہم قریب بھی ہو جائیں گے۔ اور دوسرا ایک فائدہ پاکستان کو یہ ہوگا کہ یہ نوزائیدہ مملکت ہے، عربوں سے ہمارے تعلقات بہت وسیع ہو جائیں گے، اور عرب ممالک امیر ہیں، تیل کے اور سونے کے بہت ذخائر ہیں ان کے پاس، تو ہم ان کے ساتھ کاروبار کریں گے، صنعتیں لگائیں گے، تو پاکستان بہت جلد خوشحال ہو جائے گا، اور مسلم دنیا کی خوشحالی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ قائد اعظم نے باوجود ان کی اس تجویز کو تسلیم نہیں کیا، لیکن آج مجھے خیال آتا ہے کہ اگر عربی زبان ہوتی ہے ہماری سرکاری تو یہ زبانوں کے جھگڑے بھی ختم ہو جاتے، اور ہم اسلام سے اور مسلمانوں سے اور زیادہ قریب ہو جاتے۔ تو خیر اب میں آ رہا ہوں تعلیم کے معاملات پر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سرکاری اداروں میں تو خیر تعلیم برائے نام رہ گئی ہے، بلکہ ہے ہی نہیں۔ نجی ادارے جس طرح لوٹ مار کر رہے ہیں، اور کبھی یونیفارم کے نام پر، کبھی کوئی قومی دن پر، کوئی خاص لباس کے نام پر، اور ٹرانسپورٹ کے نام پر، پتہ نہیں کیا کیا بہانے ہیں، ان کے پیسے منگواتے رہتے ہیں بچوں سے، یا ان کے اپنے اسٹور ہیں یونیفارم کے، اور مختلف لباس وہ جو مختلف قومی دنوں کے لیے کہتے ہیں آج بچے یہ لباس خرید کے لائیں، یہ لائیں، ظاہر ہے ان کا کمیشن ہوتا ہے وہاں۔ فیسیں اتنی زیادہ کہ دنیا میں کم از کم پاکستان میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ 20-20 30-30 ہزار روپے بھی ماہانہ فیس ہے کراچی کے اسکولوں میں۔ تو اتنی فیس لے کر بھی لوٹ مار کے جو دوسرے ذرائع اختیار کرتے ہیں نجی تعلیمی ادارے،
وہ تو بہت ہمارے لیے قابل شرم ہے۔ میں ایک مثال اپنے گھر سے دے سکتا ہوں کہ میرے نواسے کا داخلہ ایک بہت بڑے اسکولوں کے چین کہنا چاہیے اس میں ہوا، بہت بڑا اسکول تھا، نام نہیں لوں گا میں۔ جب وہ جانے لگا یہاں سے پاکستان سے سعودی عرب، تو اسکول میں جو ڈپازٹ فیس یا اور کوئی نام دیتے ہیں اس کو، وہ فیس جمع کراتے ہیں، تو وہ جب اسکول چھوڑنے لگے تو واپس کی جاتی ہے۔ تو کئی ہزار روپے جمع تھے، تو جاتے وقت مجھے وہ رسیدیں وغیرہ دے گئے اور اسکول والوں کو بتا گئے کہ بچے کے نانا آ کر پیسے لے جائیں گے آپ سے۔ تو خیر انہوں نے مجھے تو نہیں بلایا، لیکن چیک گھر پر بھیج دیا۔ اس چیک میں کمال یہ تھا کہ جتنی فیس تھی اس میں 8-10 دن کے پیسے کاٹے، اس وجہ سے کہ صاحب آپ نے 1 مہینے پہلے نوٹس نہیں دیا تھا، 8 دن کے بعد یا 9 دن کے بعد نوٹس دیا تو اتنے پیسے ہم کم کر دیتے۔ ارے بھائی ہمارے پیسے تھے، ہم مانگ رہے ہیں اور آپ کے پاس 3-4 سال سے وہ تھے، اس کا آپ نے سود بھی کھایا ہوگا بہت زیادہ، اس کے باوجود ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے 1 مہینے پہلے اگر درخواست دی ہوتی پیسے واپس لینے کی تو ہم پورے پیسے دیتے، ورنہ اتنے پیسے لیجئے۔ وہ کم پیسوں کا چیک آیا، میں نے وہاں سعودی عرب میں اپنے داماد کو مطلع کیا کہ بھائی یہ ڈرامہ کیا ہے اسکول والوں نے۔ تو خیر اب تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اسکول والوں سے کون لڑنے جاتا۔ تو اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں میمن انجمن ہائی اسکول کا حال۔ ہمارا جو اسکول تھا شہر کے بہترین اسکولوں میں شمار ہوتا تھا، بلکہ میں کہوں کہ بہترین اسکول تھا، یعنی سب سے اچھا اسکول تھا وہ۔ اس میں تعلیم کا معیار تو بلند تھا ہی، ہم نصابی سرگرمیاں جن کا ذکر میں اب دوسری نشست میں کروں گا، اس لیے کہ آج اتنا طویل گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہاں ایک بات جو بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ ہمیشہ ہر انتظامی ادارے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر انتظامیہ کا سربراہ شریف ہے، مخلص ہے، اہل ہے، دیانتدار ہے، تو وہ ادارہ کامیاب ہونا لازم ہے، اس کے لیے ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ میں جب اس اسکول میں داخل ہوا ہوں تو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب وہاں جو تھے میمن انجمن ہائی اسکول میں، ان کا نام تھا شیخ احمد، مدراس سے ان کا تعلق تھا، اردو زیادہ نہیں بولتے تھے، وہ انگریزی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ ان کے رعب کا یہ عالم تھا، میرے جیسے چھوٹے سے قد کے تھے یا مجھ سے 1 آدھ انچ نکلتے ہوں گے، سانولے رنگ کے تھے وہ، لیکن میں نے ان کا جو رعب دیکھا اسکول میں، اور جس کی وجہ سے سب لوگ اپنے فرائض انجام دیتے تھے خوش اسلوبی کے ساتھ۔ ان کا یہ عالم تھا کہ ان کے سامنے ٹیچر اگر کھڑے ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چشمدید بات بتا رہا ہوں میں، کہ استاد جو ہیں ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، ٹانگیں لرزتی تھیں ان کے رعب سے، اتنے رعب والے تھے اور کمال کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ ویسے ہیڈ ماسٹر ایک میں بعد میں ذکر کروں گا یا کر چکا ہوں شاید، ایس ایم کالج کے جو غلام مصطفیٰ صاحب جو پرنسپل تھے، وہ بھی اتنے رعبدار شخصیت کے مالک تھے، لیکن وہ لمبے تڑنگے اور مونچھوں والے تھے، ان کا رعب تو جسمانی بھی تھا، اور شیخ احمد صاحب کا اس کے مقابلے میں جسمانی کوئی رعب نہیں تھا۔ اب ایک ذاتی غلطی بتا کر یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ جو شیخ احمد صاحب تھے، جتنے سخت مزاج نظر آتے تھے، اندر سے کتنے نرم دل تھے۔ یہ ہر سال ہر کلاس میں آ کر سالانہ امتحان کا نتائج بیان کرتے تھے، اور فرسٹ اور سیکنڈ، اول و دوم جو لوگ آتے تھے ان کو وہ اپنے ہاتھ سے دیتے تھے سند، اس کے بعد باقی کلاس ٹیچر کو دے کے چلے جاتے تھے اگلی کلاس میں۔ تو میں اتفاق یہ ہے کہ میمن انجمن ہائی اسکول کے 6 سال کے دوران میں ششماہی امتحان بھی ہمارے یہاں ہوتے تھے 6 مہینے میں، تو 12 امتحان جو میں نے دیے اس میں سے صرف ایک امتحان میں تیسرے نمبر پر آیا، ورنہ تمام 11 امتحانوں میں ہمیشہ فرسٹ آیا۔ تو ہیڈ ماسٹر صاحب چونکہ 2 سال ہوئے تھے مجھے، تیسرے سال میں چلا گیا 4th اسٹینڈرڈ میں، تو وہاں تک انہوں نے مجھے ہر سال 2-3 سال وہ دیے، فرسٹ آنے پر سند دی مجھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے جانتے بھی تھے۔ پھر دوسری جو ہم نصابی سرگرمیاں کرتے تھے ان کا احوال بعد میں بتاؤں گا میں۔ تو خیر ایک روز صفائی ستھرائی کے بڑے پابند تھے، ایسا انتظام تھا اسکول میں کہ بالکل گندگی، کاغذ، کوڑا کرکٹ، کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی کہیں۔ دورہ کرتے رہے، راؤنڈ لیتے تھے اسکول کا۔ وہ ایک دن وہ 4th اسٹینڈرڈ میں جس میں پڑھتا تھا، میری ایک عادت تھی، ہمیشہ میں آگے بیٹھتا تھا، ایک تو قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے یہ کہ تعلیم
آگے بیٹھنے والا زیادہ آسانی سے اور اچھی حاصل کر سکتا ہے، پیچھے توجہ بڑھ جاتی ہے۔ تو میں آگے بیٹھتا تھا۔ ایک دن وہ راؤنڈ کرتے ہوئے ہماری کلاس میں داخل ہو گئے۔ اب جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئے تو اسٹینڈ اپ کر کے سارے لوگ کھڑے ہوئے اور رعب کے مارے بس برا حال بچوں کا، انہوں نے اشارہ کیا ہاتھ سے، سٹ ڈاؤن کہا، اس کے بعد بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی کلاس کے باہر جو کاغذ کے پرزے پڑے ہوئے ہیں یہ کس نے پھینکے؟ اب آپ تصور کیجئے کہ شیخ احمد صاحب جیسے بارعب ہیڈ ماسٹر کے سامنے، جہاں اساتذہ بھی کھڑے ہوتے ہوئے کانپتے تھے، وہاں کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ ان کے سامنے سچ بولنا آسان نہیں تھا۔ ایک دفعہ کہا انہوں نے، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ جب کہا کہ صحیح صحیح بتائیں کہ کس نے کیا یہ، تو میں آگے ہی بیٹھتا تھا، میں کھڑا ہو گیا ڈرتے ڈرتے، برا حال میرا۔ اور میری طرف بڑھے، میں نے کہا آ گئی شامت آج تو، میری طرف بڑھے اور ہاتھ آگے کیا، میں سمجھا اب تھپڑ پڑنے والا ہے، لیکن وہ ہاتھ دراصل بڑھایا انہوں نے ہاتھ ملانے کے لیے، مجھ سے ہاتھ ملایا، مجھے تھپکی دی اور مجھ سے کہا، وعدہ لیا، کہنے وعدہ کرو کہ زندگی بھر اسی طرح سچ بولو گے، جھوٹ کبھی نہیں بولو گے، یہ وعدہ کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ تو انہوں نے جو وعدہ لیا اور مجھے شاباش دی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے خوف سے کوئی لڑکا سچ بھی نہیں بولے گا، کھڑا بھی نہیں ہوگا، اور یہ لڑکا کھڑا ہو گیا ہے تو اس کی جرت کی بھی داد دیتا ہوں میں، اور اس سے وعدہ لے کر آئندہ زندگی میں ایک سبق دیتا ہوں۔ آج اس بات کو شاید 50-55 سال ہو گئے ہیں، شیخ احمد صاحب مجھے اس حوالے سے ہمیشہ یاد آتے ہیں کہ جب جھوٹ بولنے کی کوشش کروں یا مجبوراً کہیں بولنا پڑے تو ایک دم خیال آتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن بہت حد تک کہہ سکتا ہوں کہ صحافت اور تدریس کی دنیا میں نے بھی ان کے قول پر ان سے جو عہد کیا تھا اس پر عمل کیا اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ جھوٹ بولنے سے اکثر گریز کرتا ہوں میں، اور ریکارڈ میرا سارے لوگ جہاں جہاں میں نے ملازمت کی وہ سب جانتے ہیں کہ معین کمالی نہ بے ایمانی کر سکتا ہے، نہ دھوکہ دے سکتا ہے، اور نہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ کہیں کہیں اگر ہوئے تو اللہ معاف کرے مجھے، ظاہر ہے بعض دفعہ تو بہت کوئی مجبور ہو جاتا ہے انسان تو بولنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارا احوال جو میں نے میمن انجمن ہائی اسکول کا بیان کیا ہے، یہ بڑا مختصر احوال ہے۔ ابھی آئندہ نشست میں انشاءاللہ وہاں ہم نے جو کام کیے، جس کی وجہ سے ملت اسکول بعد میں رہا اس لیے اس کا بھی نام آ جاتا ہے، میمن انجمن ہائی اسکول کے اساتذہ میرے کراچی آنے کے بعد تک مجھے یاد کرتے رہے، مجھ سے خط و کتابت کرتے رہے، اور میں جب ان کے پاس جاتا حیدرآباد میں تو ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہیڈ ماسٹر صاحب بڑے پرجوش طریقے سے استقبال کرتے تھے۔ شیخ احمد صاحب تو محروم ہو چکے تھے اس وقت تک، میٹرک تک ہم جب پہنچے، لیکن بعد کے اساتذہ اور ہیڈ ماسٹر صاحبان بھی ہم پر بڑے مہربان تھے، مخلص تھے اور مشفق تھے ہمارے ساتھ۔ میں ایک بات یہاں یہ بتا دوں، میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں جو بہت بڑے وکیل بھی رہے، انہوں نے مجھے بتایا، کہا کہ جی وکالت میں جتنی بے ایمانیاں ہیں، عدالتوں میں جتنی ہیں، ان کی طرف بھی آپ نشاندہی کیجئے۔ تو صرف ایک بات کہہ کے میں ابھی جان چھڑا لوں کہ میں نے LLB کا امتحان بھی پاس کیا تھا اور 6 ماہ تک ایوب خان کے زمانے میں وکالت بھی کی، لیکن وہاں کا جو ماحول دیکھا میں نے پاکستان کی عدالتوں کا، تو میرے لیے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں وکالت کر سکتا۔ 6 ماہ بعد میں خدا حافظ کہہ کے بھاگ کر آ گیا۔ بعد میں بڑے میرے پاس لیٹر آتے رہے کہ جی آپ یوں رجسٹریشن تو کرا لیں اور یہ تو کرا لیں، میں نے ان کا بھی جواب نہیں دیا کہ مجھے جب کرنا ہی نہیں۔ اور بلکہ اور حیرت کی بات بتا دوں، میں نے وکالت کا امتحان پاس کیا مگر ڈگری میں نے نہیں لی، ڈگری میرے پاس نہیں ہے وکالت کی۔ اخبار میں جو رزلٹ آیا تھا میرے رول نمبر کے حساب سے وہ ریکارڈ میں میرے پاس محفوظ ہے کہ بھائی میں نے بھی وکالت کا امتحان دیا ہے، لیکن وکالت سے میں بالکل سمجھ لیجیے کہ بھاگا ہوں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں تک تو میں نے آج کی بات کی ہے، باقی بشرط زندگی باقی۔ میں اس وقت پھر وہی جملہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند ہے تو برائے کرم اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے تاکہ حق اور سچ کا یہ پیغام جہاں تک پھیل سکے ہم پھیلانے میں ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوں۔